جو مقبوضہ کشمیر کا ایک سیاحتی مقام پر حملہ منصوبہ جو تھا یہ 22 اپریل 2025 کو ہوا اور اس میں 26 افراد جو ہے ہلاک ہوئے۔ اچھا، یہ فالس فلیگ آپریشنز کو اس لیے دیکھیں کہا جاتا ہے کہ جو انڈین ایجنسی ہے، خفیہ ایجنسی ہے را، اس نے یہ اپنے ہی لوگوں کے خلاف وہاں پہ کشمیر میں یہ ایک فالس فلیگ آپریشن کیا اور ان کو ہلاک کیا۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان نے کئی شواہد اس میں جو UNSC ہے، اقوام متحدہ کی جو سلامتی کونسل ہے، اس میں بہت سارے ثبوت دیے۔ وہ اس ثبوتوں میں چند ثبوت یہ بھی ہیں کہ 1:50 کے اوپر جو اس کی یہ حملہ ہوتا ہے تو 2:20 اسی دن اس کی FIR درج ہوتی ہے، اور پورا جو بھارتی میڈیا ہے وہ ایک دم جو ہے وہ جتنے وہ دہشت گرد تھے ان کی تصویریں دکھانے شروع ہو جاتا ہے، اور ان کے پاکستان کے ID کارڈ جو ہے وہ دکھانے شروع ہو جاتا ہے۔ یعنی آدھے گھنٹے میں ابھی وہاں پہ لاشیں پڑی ہیں، ابھی لوگ وہاں افراتفری ہے، اس کا عالم ہے، لیکن جو بھارتی میڈیا ہے وہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ یہ پاکستانی جو ایجنسیز کے لوگ ہیں، پاکستان نے یہاں پہ یہ آپریشن کر دیا ہے۔ اب اس کا مقصد ان کا کیا تھا؟ را کا مقصد یہ تھا کہ کشمیر کی جو تحریک آزادی ہے اس کو بدنام کرنا تھا اور اس کو روکنا تھا۔ اچھا، کشمیر میں جو داخلی مسائل ہے اس سے توجہ ہٹانی تھی۔ اب جو حالانکہ اب یہ دیکھا جائے کہ فالس فلیگ آپریشن کرتے ہوئے وہاں پہ تقریباً کوئی کشمیر میں اس وقت بھارتی 7 لاکھ فوج جو ہے وہ وہاں پہ تعینات ہے، لیکن جب یہ آپریشن ہوتا ہے تو اس وقت کسی قسم کی کوئی سیکیورٹی نہیں ہوتی۔ بدقسمتی یہ ہے کہ اقوام متحدہ نے پاکستانی جو ثبوت ہیں ان کو تو تسلیم نہیں کیا، لیکن آج 1 سال بعد دیکھیں ان کے، آج میں کل پرسوں ایک ویلاگ سن رہا تھا، ان کے ایک جنرل ہیں جو ابھی ریٹائر ہو چکے ہیں، جنرل راکیش، جب ان سے یہ سوال کیا جاتا ہے اس آپریشن کے بارے میں تو اس نے کہا کہ مجھے اس آپریشن کی سمجھ نہیں لگتی۔ تو یہ ایک بالکل ایک ڈیفرنٹ قسم کے ثبوت پاکستان اس کے چکے ہیں۔ نہ ان کے میڈیا کو، نہ ان کے پولیٹیشنز کو، کسی بھی طرح سے کچھ بھی نہیں، لیکن جسٹ وہ کہتے ہیں نا کہ جب کسی کو بدنام اس حد تک آپ وہ دشمنی کی آڑ میں آپ چھپ کر ایسا وار کرتے ہو، لیکن یہ وار آپ کی اپنے اوپر چلا گیا، انٹرنیشنلی بھارت کی جگہ آئی ہوئی ہے۔ اب مجھے بتائیں اس سے کیا بھارت باز آئے گا یا پھر کنٹینیو رکھتا رہے گا؟ دیکھیں، بھارت تو یہ وہی مودی ہے جس نے کہا تھا کہ جی پاکستان کا کیا کرنا ہے، ہم نے پاکستان سے کیا جنگ کرنی ہے، پاکستان تو کٹورا لے لے کر پوری دنیا میں خود گھوم رہا ہے اور یہ اپنی موت خود مر جائے گا فائنینشلی۔ لیکن آج اگر دیکھا جائے الحمدللہ کہ بھارت جو ہے وہ کسی انٹرنیشنل سنیریو میں نظر نہیں آ رہا، کسی سفارتکاری میں نظر نہیں آ رہا، بلکہ وہ اپنے ہی ملک کے مسائل کا اتنا زیادہ شکار ہو چکا ہے۔ ابھی وہاں پہ آسیان میں اور مختلف جو ان کی اسٹیٹس ہیں وہاں پہ الیکشن ہو رہا ہے اور وہاں پہ پیٹرول نہیں مل رہا، اور وہ مسلم کنٹری ایران جو ہے وہ پاکستان کے تھرو لائزوننگ کر کے جو ڈپلومیٹس ہیں وہ یہاں سے پاکستانی جہازوں کے تھرو آئل جنابیری چاہتے ہیں کہ وہ ہم تک پہنچائے، تاکہ ہمارے پاس جو آئل کا اس ٹائم قلت ہے، جو مسائل کا ہم شکار ہیں، جس ایشو کا جو انٹرنیشنلی ہمارے جو مسائل شروع ہو گئے اس سے ہماری جان چھڑائیں۔ تو اب مجھے لگتا ہے کہ وہ خود پاکستان کی طرف ہاتھ بڑھائے گا کہ ہم کم از کم کسی لیول کے اوپر سمجھوتا کریں، تاکہ کچھ لے اور دے کے اوپر ہم کمپلیٹ ایک سیز فائر کچھ سالوں کے لیے کریں، تاکہ ہمارے جو انٹرنل مسائل ہیں اس سے ہم اس کا حل ہو جائے۔ بالکل صحیح۔